السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسان اللہ کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان اللہ کیانی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی حساس اور سینسٹیو موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ میں نے کبھی اس موضوع پر مطالعہ کیا، بلکہ میں اس پر ہمیشہ سکوت ہی اختیار کرتا تھا۔ لیکن جب یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہر طرف اس پر بحث ہو رہی ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اس پر تحقیق کی جائے اور اس موضوع پر ایک ایسی تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے کہ جس میں کوئی سوال جو کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر میں نے کوشش کی، محنت کی اور ایک ویڈیو بنائی ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے ترتیب میں صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکا، میں ساتھ ساتھ ورڈ پر لکھتا رہتا تھا اور جو معلومات ملتی جا رہی تھی اس کو جمع کرتا جاتا تھا۔ تو ممکن ہے بعض سوال اوپر نیچے ہو گئے ہوں، لیکن میں یہ دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یوٹیوب پر آپ کو کسی ایک ویڈیو میں اتنے سارے سوالات کا جواب نہیں ملے گا جس کی ڈیوریشن بھی اتنی ہو، ورنہ وہ کئی گھنٹوں کے لیکچرز بن جائیں گے کہ جن میں یہ سارے سوال کلیئر کیے جا سکیں گے۔ تو میں نے سوال جواب کی صورت میں بنایا ہے، بالکل ابتدا سے شروع کیا ہے کہ ایک آدمی اس کے متعلق جو کچھ جاننا چاہتا ہے نا، وہ سب چیزیں انشاءاللہ اس کو ایک ویڈیو میں مل جائیں گی۔ لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، ممکن ہے کوئی چیزیں رہ گئی ہوں، تو آپ وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کمنٹ میں ان کا جواب دے دوں گا۔ یہاں ویڈیو کی صورت میں شیئر کر رہا ہوں اور اپنے بلاگ پر میں انشاءاللہ یہ تحریری صورت میں بھی جو ورڈ کی فائل ہے اس کو شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بھی آپ، میرا مشورہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ بحث چل رہی ہے آپ ان تک شیئر کر دیں، انشاءاللہ ان کو اطمینان بخش سے جواب مل جائیں گے۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی ہے۔ تو ابتداً شروع کر لیتے ہیں کہ فدق ہے کہاں پر، یعنی جس کی بحث چل رہی ہے، جس پر سب بات کر رہے ہیں، یہ ہے کہاں۔ تو یاد رکھیں کہ فدق خیبر کا ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں بہت سے کھجور کے باغات اور بہت سے چشمے تھے اس وقت، اور اچھی خاصی اس سے مالیت آتی تھی۔ آگے ہم نے ایک سوال تیار کیا ہے کہ اس کی آمدن سالانہ کتنی تھی۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ فدق کون سا مال تھا، یعنی مسلمانوں کے پاس کیسے آیا، مال غنیمت تھا یا کوئی اور مال تھا؟ تو یہ مال فے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال فے کیا ہوتا ہے، تو اس پر بھی ہم نے ایک سوال بنا دیا ہے کہ مال فے کیا ہوتا ہے۔ تو مال فے کیا ہوتا ہے یہ جانیے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بغیر فقط اسلامی سلطنت کے روب اور دبدبے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی باقاعدہ طور پر اس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑتی، بلکہ مسلمان اسلامی سلطنت کے روب کی وجہ سے ہی وہ کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کو یہ مال دے دیتے ہیں، ہمیں قتل نہ کرو۔ اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال آ رہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مال فے کا حکم کیا ہوتا ہے، یعنی مال فے کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے، کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیں مال فے کا جواب، قرآن کریم میں مال فے کے درجہ ذیل مصارف بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس کے جو حصے دار ہیں، خرچ کرنے کی جگہ ہیں، وہ کون کون سی ہیں۔ یعنی مال فے کا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، یعنی اللہ یہاں بطور برکت کے لیے ہیں، صرف رسول اللہ کا ایک حصہ ہوگا پہلا۔ دوسرا رسول اللہ کے قرابت داروں کا ہوگا حصہ، تیسرا حصہ یتیموں کا ہوگا، چوتھا حصہ محتاجوں کا اور پانچواں مسافروں کا۔ یعنی مال فے جتنا ہوگا اس کی آمدنی ان پانچوں پر خرچ کی جائے گی۔ اب یہ حکم ہم نے کہاں سے لیا؟ تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک مال فے کے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ ایک آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں، یعنی میں نے وضاحت بھی نیچے کر دی کہ 5 حصے ہوں گے، ایک اللہ رسول کا، ایک یتیموں کا، ایک محتاجوں کا، ایک مسافروں کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا۔ اب قرابت داروں میں کون کون شامل ہے اس کی بھی میں نے وضاحت لکھ دی۔ اس میں سارے بنو ہاشم شامل ہے، سارے بنو عبد المطلب شامل ہیں، بنو عباس شامل ہیں، تمام ازواج مطہرات شامل ہیں اور تمام اولاد رسول شامل ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی توجہ طلب تھی، وہ جو میں نے اوپر آپ کو بتایا نا کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تفصیلی احکام موجود ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر کہا کیوں کہ اس سے اگلی آیات میں نا ان لوگوں کو بھی مال فے کا حصہ دار بتایا گیا ہے، نادار، مہاجرین، انصار، تابعین، اتباع و تابعین اور ان کے بعد آنے والے غریب لوگ۔ یہ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مال فے کے یہ لوگ بھی حصے دار ہیں۔ اچھا، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں
اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ مال غنیمت اور مال فے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، آپ کو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ کوئی آپ کو کہے مال غنیمت تھا تو آپ اسے بتاؤ گے نہیں بھائی مال غنیمت ایسا ہوتا ہے اور مال فے ایسا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے اور دونوں احکام قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب مال فے اور مال غنیمت میں آپ کو فرق بتاتے ہیں، اسی سے آپ کا آدھا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ مال غنیمت جسے بھی دیا جاتا ہے اسے مالک بنا لیجیے، یعنی اس کے بھی 5 حصے ہوتے ہیں اور اس کے بھی 5 حصے ہوتے ہیں، لیکن مال غنیمت جسے دیا جاتا ہے اسے مالک بنا دیا جاتا ہے، جبکہ مال فے کسی کی ملکیت نہیں کیا جاتا، بس اس کی آمدنی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی آپ اپنے پاس رکھو خرچ کرو لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اب وہ میں نے مال غنیمت کے بھی 5 حصے بتا دیے۔ مال غنیمت کے بھی 5 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے فوجیوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ لڑی ہوتی ہے، جبکہ 5واں حصہ جو ہوتا ہے اس کے پھر 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ یتیموں کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ کیا فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھا؟ اب یہ پہلا سوال ہے جو صحیح آپ جاننا چاہ رہے تھے، لیکن پچھلے سوال وہ اصل میں بنیاد ہیں، بیس ہیں، وہ مضبوط ہوگی، انہیں آپ نے سمجھا ہوگا تو پھر اگلے سوال آسان لگیں گے۔ اینڈ تک ہر سوال کا جواب آئے گا کہ ناراض ہوئی تھی، نہیں ہوئی تھی، کیا ہوا، کس نے جنازہ پڑھایا، سب کچھ۔ فی میں جنازے والا سوال ذکر نہیں کر سکا، وہ میں ویسے بتا دوں گا، اگر یاد رہا، نہ یاد رہا تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، میں وہاں جواب دے دوں گا۔ کیا فدق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تھی؟ اسی سوال پر بات کرتے ہیں اور یہ سوال بہت اہم ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی شیعہ کے نزدیک یہ وراثت تھا اور اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ میراث نہیں تھا۔ اب ان کی دلیلیں کیا کیا ہیں، کس کی دلیل مضبوط ہے اسی کی دلیل لینی چاہیے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ میراث نہیں تھا؟ آگے ہم شیعہ کی بھی دلیل ذکر کریں گے کہ شیعہ کے پاس کیا دلیل ہے۔ تو دیکھیں اہل سنت کی دلیل وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پر آئی ہے اور دونوں کے حوالے ہم نے دے دیے علماء کے لیے۔ اب دیکھیں اس سے اگلا سوال اس سے زیادہ مشکل ہے کہ اہل سنت کی دلیل حدیث ہے جبکہ شیعہ کی دلیل قرآن کریم ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جواب دینا، کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیں میں نے کیا جواب دیا ہے، کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا۔ میں نے کہا ہم شیعہ کے بھی دلائل جانتے ہیں۔ شیعہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو کہا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں بہت ساری باتیں قابل توجہ ہیں۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کوئی مالدار آدمی تھے کہ انہیں فکر تھی کہ یار میرے بعد میری جائیداد کہاں جائے گی، اس کا وارث کون بنے گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک معمولی سے نجار تھے، بڑھئی تھے۔ اور دوسری بات، اگر بالفرض انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی بڑے مالدار تھے تو مان لیتے، لیکن آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں تو انہوں نے تو اکثر زندگی جنگلوں اور ویرانوں میں گزار دی، اور وہ تو انتہا درجے کے دنیا سے بے رغبت انسان تھے، لیکن انہیں میراث کون سی ملی؟ وہ میراث ملی انہیں یہی والی جو نبوت والی میراث تھی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ یہاں غور کرنے والی ایک اور بات بھی ہے کہ حضرت زکریا آل یعقوب کی وارث کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں انبیاء کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، یعنی حضرت یعقوب الگ دور میں آئے ہیں اور حضرت زکریا الگ دور میں آئے ہیں۔ تو شیعوں کے حساب سے یہاں جو آل یعقوب کی جائیداد ہے اس کا وارث حضرت زکریا کے بیٹے کو بھی بننا چاہیے، حالانکہ ان میں فاصلہ اتنا زیادہ کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ یا اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو نبی بنے، وہ میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تھا اس کا بھی وارث ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہے گا کہ یار آپ نے یہ تعویل کیسے کر لی کہ جو وارث علم کا ہوتا ہے یہ نبوت کا ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن تو بتا رہا صرف وارث، قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ علم کا وارث یا نبوت کا وارث۔ کیا ایسی کوئی دلیل ہے کہ قرآن کریم میں بھی پتہ چلے کہ ہاں بھائی علم اور نبوت کی وراثت بھی ہوتی ہے؟ تو چلے ہم قرآن کریم سے ہی ایک دلیل ذکر کر دیتے ہیں کہ وراثت علم کی بھی ہوتی ہے اور نبوت کی بھی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کا بغور مطالعہ فرمائیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا،
ہم نے پھر جن لوگوں کو چنا انہیں کتاب کا وارث بنا دیا، وہ اللہ کی منزل کتاب. تو پتہ چلا کہ کتاب کا بھی وارث بنایا جاتا ہے، علم کا بھی وارث بنایا جاتا ہے، نبوت کا بھی وارث بنایا جاتا ہے. اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اوپر ہم نے ذکر کی تھی نا صرف ایک حدیث ذکر کی تھی اہل سنت کے موقف میں. وہ وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے مختصر رہے، اتنا زیادہ تفصیلی نہ ہو. تو سوال ہم نے بنا دیا کہ کیا اہل سنت کے پاس صرف ایک ہی حدیث دلیل ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ بہت سی احادیث ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، یہ عربی الفاظ ہیں، میں اس لیے بیچ میں درج کر دیے کہ آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ لیجئے گا. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے صرف اس مال سے کھا لیتے ہیں، کھانے سے زیادہ کہ وہ حقدار نہیں ہیں. یہ روایت بخاری، مسلم اور مسند احمد میں ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وارث کوئی درہم و دینار آپس میں تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا وہ میرے بیویوں کا نفقہ دینے اور میرے عاملین کا حق خدمت دینے کے بعد وہ سب کچھ صدقہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور جو مال چھوڑ گئے وہ سب صدقہ ہے. اب اس سے اگلا سوال بڑا اہم ہے، اور یہ عموماً شیعہ حضرات نے ہمارے اہل سنت بچوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے صاحب علم لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا یہ صرف سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہے، اور اس قسم کی روایت اور کسی سے مروی نہیں ہے. حالانکہ جواب دیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور میں صرف اپنی بات سے ہی نہیں کہہ رہا، میں نے کہا چلو پچھلے بڑے علماء کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے، کیونکہ اس مضمون کی احادیث حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ اور ازواج مطہرات سے مروی ہیں. تو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ جو شیعہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اس معاملے میں بھی جھوٹے ہی ہیں. اگلا سوال دیکھیں. ابھی آگے بہت سارے سوال آ رہے ہیں جو بہت دلچسپ ہوں گے اور واقعی آپ جاننا چاہتے ہوں. سوال یہ ہے کہ چلو آپ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال فے کو یا گلوم ہمیں بتا دیں کہ مال فے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خرچ کرتے تھے. تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مال خود پر خرچ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے تھے، اسی سے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، یتیموں اور غریبوں کی امداد کرتے تھے، اور جہاد کے لیے تلواریں اور گھوڑے بھی خریدتے تھے. یہ بات سنن ابی داؤد میں ہے. اس کے بعد دیکھیں خلفائے راشدین اس آمدنی کو کیسے خرچ کرتے تھے. تو یہ بھی حدیث میں بات آ گئی کہ جناب صدیق اور تمام خلفائے اربعہ اسی طرح مال خرچ کرتے تھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے. اس سے اگلا سوال اب اصل والا، اہم والا، وہ سوال کہ جو بار بار لوگ اٹھا کے اس سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا تھا، میں نے انہو لکھ دیا، عنہا نے جناب صدیق سے باغ فدق طلب کیا تھا. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں طلب کیا تھا. جو طلب کیا تھا تو صدیق اکبر نے جواباً کہا تھا کہ میں آپ کو ضرور دے دیتا، لیکن آپ کے والد صاحب فرما گئے ہیں ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. بخاری میں آتا ہے کہ پھر حضرت فاطمہ چلی گئی، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں. بخاری میں جو آتا ہے ہم ساری کی وضاحت کریں گے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بخاری میں کیا کیا آتا ہے. سوال، کیا اس کے بعد حضرت فاطمہ نے پھر مرتے دم تک جناب صدیق سے کلام نہیں کیا؟ یہ سوال بڑے لوگ اچھال کر پیش کرتے ہیں اور بچے اس سے سوال بھی کرتے ہیں. میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں مجھے لوگوں نے کہا تھا بھائی بخاری پڑھ لو. چلیں بخاری بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. دراصل یہ والی بات ہے نا کہ کلام نہیں کیا، یہ لوگوں کو بخاری شریف کی ایک حدیث سے مغالطہ ہو گیا ہے. حالانکہ اسی کی شرح میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت معمر سے مروی ہے کہ مرتے دم تک جو انہوں نے کلام نہیں کیا نا، وہ انہوں نے فی ذالک المال، یعنی اس مال کے متعلق، مال فے کے متعلق حضرت صدیق اکبر سے کلام نہیں کیا، ویسے کلام کرتی تھی. یہ وہ روایت بھی ہم نے نیچے درج کر دی ہے. اب اگلا سوال بھی لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی سیدہ ناراض ہوں گی اس وجہ سے کلام نہیں کیا. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ ناراض تھی اس وجہ سے انہوں نے کلام نہیں کیا؟ تو ہم اس کا جواب آپ کو دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنے میں خود سیدہ پاک کی جو ہے وہ بے ادبی ہے. کیوں کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ فرق کے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. اس مضمون کی حدیث
خود صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی حضور کا فرمان ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، تو سیدہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ ہمیں دونوں کے متعلق حسن ظن رکھنا ہے۔ اگلا سوال، کیا صدیق اکبر اس معاملے کے بعد ملے تھے؟ بتائیں، اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بتائیں کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو جواب جی ہاں، آپ ان سے ملے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئی تو جناب صدیق ان کے پاس تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ صدیق بار آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ کیا علی آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے مل لوں، آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، میری خواہش ہے کہ آپ مل لیں۔ پھر حضرت ابوبکر تشریف لائے اور انہوں نے ان کو راضی کیا، کچھ بتایا کہ میں ایسے ایسے کر رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں، یہ چیزیں میں نے اس وجہ سے کی تھی، حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے نا، یہ جو روایت ہے، یہ سند صحیح سے مروی ہے، یعنی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ موضوع ہے معاذ اللہ یا ایسی ویسی ہے۔ اب میں نے توجہ طلب کے تحت ایک بات مزید ایڈ کرنی تھی، وہ کر دی، نہیں پتہ چلا کہ جناب صدیق نے سیدہ کو راضی کر لیا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ جناب صدیق نے مال کی لالچ کی وجہ سے ایسا کیا ہو؟ معاذ اللہ، یہ کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے ایسا سوال ٹیڑھا میڑھا بھی بنا ہی دیا تاکہ یہ کنسپٹ بھی بچوں کا کلیئر ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو زیادہ تر نوجوانوں نے ہی سننا ہے یہاں یوٹیوب پر۔ اچھا، جواب ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے صرف سیدہ فاطمہ محروم نہیں ہو رہی تھی مال سے، بلکہ خود جناب صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اس مال سے محروم ہو رہی تھی۔ پھر تاریخ شاہد ہے، یہ مطلب ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کسی یہودی اور نصرانی کا مال بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، تو سیدہ کا مال وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اس لیے ان سے یہ بدگمانی کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگلا سوال جو شیعہ زیادہ اٹھاتے ہیں اور ہماری روایات کا سہارا لے کر اٹھاتے ہیں، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا۔ کیا سیدہ کے مطالبے کو رد کرنا ان کی بے ادبی اور توہین نہیں ہے کہ سیدہ نے بس مانگ لیا تو دے دینا چاہیے تھا؟ بالکل بات ٹھیک ہے، اگر ایسی بے ادبی اور توہین ہوتی تو اس کے مرتکب معاذ اللہ کوئی اور بھی ہو چکے ہیں جو بہت بزرگ اور بہت بڑی ہستی ہیں، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب یہ ہے کہ اس مطالبے کو رد کرنا ہرگز بے ادبی اور توہین نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں چکی چلاتی ہوں، حضرت علی بہت غریب ہیں تو مجھے خود ہی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، میں چکی چلاتی ہوں تو میرے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، میں کھانا پکانے لگتی ہوں تو کبھی ہاتھ جل جاتے ہیں، کبھی کپڑے جل جاتے ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہوں تو بال، چہرہ اور کپڑے گردآلود ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان میں سے مجھے غلام دے دیں جو میرے گھر کی خدمت کر دیا کرے۔ تو حضور نے یہ مطالبہ کرنے پر بھی انہیں غلام عطا نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے جاتا ہوں، اور تسبیح فاطمہ سکھا دی تھی، یعنی کہا کہ تم جب رات سونے والی ہو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سو جایا کرو، تو انشاءاللہ تمہارے دن کی تھکن دور ہو جائے گی، پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ یعنی اگر مطالبہ رد کرنا صرف توہین ہوتا تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مطالبہ رد کیا ہے۔ یہاں ایک ویسے ضمناً بات کہہ دیتا ہوں کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ اگر ناراض تھی تو پھر رسول اللہ بھی ناراض ہوئے اور اللہ بھی ناراض ہوا، اور سیدہ کو تکلیف ہوئی تو رسول اللہ کو بھی تکلیف ہوئی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوا؟ تو دیکھیں بات ایسی ہے کہ چھوٹی موٹی رنجشیں خود سیدہ پاک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی ہوتی رہتی تھی، اسی وجہ سے کئی مرتبہ وہ ناراض ہوئے، بلکہ وہ ابو تراب کا لقب جس موقع پر ملا اس وقت بھی وہ ناراض ہوئی تھی، تب دونوں کے درمیان پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی تھی۔ یعنی وہ یہ ہے کہ سیدہ کو کوئی تکلیف پہنچائے کسی غیر شرعی وجہ سے، یا حضور کے بغض کی وجہ سے، یا حضور کے اولاد کی بغض کی وجہ سے، تو پھر ایسے معاملات ہوں۔ اب اگلا سوال بھی بےہودہ لوگوں کا تھا لیکن میں نے بنا دیا، چلے اس کا بھی جواب۔ کیا ایسا کہا جاتا کہ جناب صدیق نے معاذ اللہ ویسے یہ حدیث اپنے پاس سے گھڑ کے سنا دی ہوگی سیدہ کو روکنے کی وجہ سے؟ معاذ اللہ ایسا بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کا شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا اس کا شک ہوتا تو سیدہ خود کہتی کہ میں مانگنے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو حضور کا کوئی فرمان نہیں ہے، کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ مجھ تک نہیں پہنچی، میرے کسی خاندان والوں کو نہیں پہنچی کہ ہمیں سب سے زیادہ یاد ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم شیعہ کے پاس بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ منقول ہو کہ جناب صدیق کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، آپ اپنے پاس سے یہ باتیں بنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ تو یہ ہمیں ایسا بدگمانی ان کے متعلق کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہے
کہ کیا سیدہ اکیلی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ترکے کی وارث تھی؟ اس سے آگے پھر اور مزید سوال آ رہے ہیں، تو یہ سوال بھی بنا دیا تو دیکھیں وہ اکیلی نہیں تھی۔ پیچھے ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ یہاں 3 طرح کے لوگ حقدار تھے، یعنی اس معاملے میں بطور خاص بھی ہم نے ذکر کر دیا تاکہ یاد رکھنے میں بچوں کو آسانی ہو کہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ حقدار تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بطور بیٹی اس کی حقدار تھی، ازواج مطہرات بیویوں کے طور پر اس کے حقدار تھی، اور جناب عباس بطور چچا اس کے حقدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں چھوڑا کیا کیا تھا؟ آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی اور حضرت حسن نے اپنے دور میں ہی کیا کیا جب ان کو حکومت ملی۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے میں 3 چیزیں چھوڑی تھی۔ ایک سواری کا جانور تھا، چند ہتھیار تھے، باغ فدق تھا، اور خیبر کی کچھ زمینیں تھیں۔ حکم ان کا پہلے بتایا جا چکے۔ آگے دیکھیں، آگے سوال ہم کیا کر رہے ہیں، انبیاء کرام کی میراث کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے آپ کو حدیث دلیل تو دے دی کہ نہیں ہوتی، لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ وہ حکمت بھی تو ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کہا حکمت ہم اپنی طرف سے کیوں بتائیں، ہم کسی بڑے عالم کی لکھ دیتے ہیں۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بدگمانی نہ کر سکے کہ حضور یا انبیاء نے جو دعویٰ نبوت کیا یا اشاعت دین کا کام کیا وہ صرف حصول مال کے لیے تھا، جسے اب وہ اپنی نسلوں کے جس مال پر وہ اب اپنی نسلوں کو وارث بنا کر چلے گئے، تو اس وجہ سے یہ بدگمانی نہ ہو تو انبیاء اپنے وارث نہیں بناتے، بلکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وارث کیا بناتے اور انہیں مالدار کیا کرتے؟ وہ تو خود دعا مانگ کر گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں غالباً یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اور ایک روایت میں آتا ہے کفافہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے نا اس کا رزق بس قدر کفایت کر دے کہ انہیں دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، بس ان کا گزارا چلتا رہے، اس سے زیادہ انہیں نہ دے گی۔ خود غریبی کی دعا مانگ رہے ہیں، مالدار کرتے کیا؟ وہ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مالدار نہ ہو۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ غریبی میں خیر ہوتی ہے، دین کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ جب مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کو بعض اوقات بندہ معاذ اللہ بھول جاتا ہے۔ اگلا سوال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کا مال سب مسلمانوں کے لیے صدقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی سوال پیچھے ہم نے دلیل تو دے دی کہ حضور نے فرمایا جب ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن سوال ہے کیوں صدقہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عمدۃ القاری میں۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی تمام امت کے لیے باپ کی مثل ہوتے ہیں اور تمام امت ان کے لیے اولاد کی مثل ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اپنا تمام مال اپنی تمام اولاد پر صدقہ کر جاتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال دیکھیں، انبیاء کرام کی میراث علم ہوتی ہے، کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے یا اپنے پاس سے ہی بنا لیتے؟ جواب کہ اس کی بھی دلیل ہے، حدیث مبارکہ میں خود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کتاب العلم میں ہے، اور اسی لیے حدیث میں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، یعنی وہ وارث وراثت پتہ چل گئی کہ ہم علم کی وراثت دیتے ہیں اور وہ بھی دینی علم کی وراثت۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے بھی سوال ہیں، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کو بطور وراثت تقسیم کیا تھا؟ بڑا اہم سوال ہے، جواب جانیں۔ جواب یہ ہے کہ نبی کریم حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ترکے کو نہ تقسیم کیا اور نہ ہی اس کے مصرف کو تبدیل کیا، بلکہ اسی طرح جیسے پچھلے خلفاء چل رہے تھے آپ نے بھی انہی خلفاء کی پیروی کرتے ہوئے اس ترکے کو تقسیم بھی نہیں کیا اور اس کے مصرف کو تبدیل بھی نہیں کیا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ تو سنی ہو، آپ تو ایسی باتیں مانیں گے نہیں، کیا شیعہ کتاب میں بھی ایسے لکھا ہے؟ تو جواب جی ہاں، شیعہ کے ایک معتبر عالم ہے شیخ صدوق، ان کی ایک کتاب ہے علل الشرائع، اس میں یہ بات درج ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسن نے بھی اپنے زمانہ حکومت میں یہ مال اولاد فاطمہ کی ملکیت نہیں کیا تھا۔ اب ایک اور سوال ہے جو ضمناً آ گیا، یعنی یہ پیچھے کسی ترتیب سے ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے ترتیب پر زیادہ خیال نہیں رکھا، ہم نے سوچا کہ یار معلومات آپ کو دے دیں، ترتیب کرتے 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 پھر کئی دن گزر جاتے۔ فدق کی آمدنی کتنی تھی؟ تو 7 ہجری میں سالانہ اس کی آمدن تھی 24,000 دینار، یعنی 24,000 سونے کے سکے، اور 99 ہجری میں مطلب قیمتیں بڑھ گئی تھی، اجناس وغیرہ کی تھی، اس کی سالانہ آمدن تھی 40,000 دینار۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ میرے والد نے مجھے صدقہ ہبہ کر دیا تھا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایک روایت میں یہ آتا ہے
کہ جناب صدیق کو انہوں نے آ کر کہا کہ میرے والد نے یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا. اب اس پر مختلف روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سنا تھا کہ حضور نے مجھے ہبہ کیا, اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے تو نہیں سنا, ام ایمن بتا رہی ہیں کہ حضور نے انہیں ہبہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, ہم بات مان لیتے ہیں. جناب صدیق نے کہا تھا کہ جی آپ گواہ پیش کر دیں, آپ گواہ پیش کر دیں نا, گواہ پیش کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر گواہ پورے ہو جاتے ہیں تو ہم مان لیں گے, کیونکہ میں تو حاکم ہوں اور میں نے تو فیصلہ مطلب جو شریعت کہتی ہے اس معاملے کے مطابق کرنا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر حدود اور قصاص کا معاملہ نہ ہو تو شرعی گواہی کا نصاب یہ ہے کہ 2 آدمی گواہی دیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. تو یہ شرعی نصاب ہے, یعنی اتنا ہونا چاہیے, 2 مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں. لیکن سیدہ کے پاس اس سے کم گواہی تھی, یعنی وہ پوری گواہی اتنا نصاب پورا نہیں کر سکی. ایک حضرت علی نے گواہی دی اور ایک ایمن نے گواہی دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ کی کم گواہی قبول کر, دیکھو یار یہ سیدہ ہیں, ادھر ام ایمن ہے اور حضرت علی ہیں. اب سیدہ کی کم گواہی اس لیے قبول نہیں کی گئی. اگر یہ فقط ان کی ذات تک کا معاملہ ہوتا, اس سے کوئی دوسرا مسلمان متاثر نہ ہوتا تو یہ شاید قبول کر بھی لی جاتی, شاید صدیق اکبر قبول کر لیتے. لیکن کیونکہ یہ معاملہ ان کی ذات تک محدود نہیں تھا, کیونکہ مال اختلافی تھا, یا تو وراثت تھی جس طرح شیعہ کہہ رہے ہیں, تو اگر وراثت تھی تب بھی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے رشتہ دار بھی شریک تھے, اور اگر یہ مال صدقہ تھا تو پھر اس میں تمام مسلمان امت شریک تھی. اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کم گواہی پر نہیں کیا. اس سے آگے چلتے ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ شوہر ہیں, اور شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا طبعی میلان اس طرف ہوتا ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو امام ذہبی نے ذکر کیا. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زبانی کوئی چیز ہبہ کر دے اور جس کو ہبہ کیا گیا ہو اس کے قبضے میں دینے سے پہلے ہی وہ شخص فوت ہو جائے تو جمہور علماء کے نزدیک یہ ہبہ باطل ہو جاتا ہے. اور ایک سوال میرا خیال ہے جنازے والا رہ گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جناب صدیق کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا تھا؟ تو ایک روایت جو ہے وہ ملتی ہے جمع الجوامع میں مسند ابی بکر میں. وہ یہ کہتے ہیں, اس روایت میں یہ ہے کہ جناب صدیق اس جنازے میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت علی وہ بھی تھے, حضرت علی بھی جمع ہو گئے, تو حضرت علی کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں, آپ ان کے خاوند ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ کی موجودگی میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا. تو انہوں نے خود جنازہ پڑھایا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کو جنازہ ہوا اور ان دونوں کو پتہ نہیں تھا اور جنازہ پڑھ لیا گیا. تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تاکہ پردے کی وجہ سے, تاکہ غیر محرم زیادہ شریک نہ ہوں. لیکن شیعہ اسے دوسرا رنگ دیتے ہیں. یہ سب کچھ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے وہ بچے جو خلفائے راشدین سے بدزن ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. سیدہ قابل احترام ہیں, کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں, ان کا جنتی ہونا بالکل کنفرم ہے, اور ان کے بارے میں ہم کوئی بری بات نہیں کہیں گے. جلالی صاحب جو لفظاً منہ سے بول دیتے ہیں ہم وہ لفظ بھی نہیں بولیں گے, بلکہ ہم سیدہ کا بھی ادب کرتے ہیں کیونکہ سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر کا بھی ادب کریں گے کیونکہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ زمین پر ہم پر جس نے بھی احسان کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے, سوائے صدیق اکبر کے. اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی اتارے گا. دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.